الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم نے پچھلے درس کے اندر تجوید کا معنی اور مفہوم سمجھا. تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے، اور اسی طریقے سے لحن جلی اور لحن خفی کہتے کس کو ہیں. پھر تلاوت کرتے وقت تسمیہ اور تعوذ کیسے پڑھا جائے گا، یعنی تعوذ اور تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اگر تلاوت کا آغاز ہے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھا جائے گا. دوران تلاوت سورہ آ جائے تو صرف تسمیہ پڑھیں گے. دوران تلاوت وقفہ ہو جائے تو صرف تعوذ پڑھیں گے. یہ تین طریقے ہیں. پھر یہ ہم نے سمجھا کہ ترتیل، تدویر، حذر، اس کو کہتے کیا ہے. ترتیل آہستہ آہستہ پڑھنا، جیسے جلسوں کے افتتاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے. تدویر یہ تھوڑا سا ترتیل سے ذرا تیز پڑھتے ہیں، اور جیسے نماز با جماعت میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. حدر یہ تدویر سے تھوڑا تیز پڑھتے ہیں، جیسے تراویح وغیرہ میں قرآن مجید پڑھی جاتی ہے. تو تینوں طریقے ثابت ہیں، اور تینوں طریقے سے قرآن مجید پڑھی جا سکتی ہے. ایک چیز اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے میں وضاحت کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے چار طریقے ہیں. پہلا ہے فصل کل، یعنی پورا کا پورا ملا کر پڑھنا. دوسرا ہے پہلے کو الگ کرنا، اور دوسرے بسم اللہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملانا. اس میں نہیں ہے، میں پڑھا رہا ہوں، اس میں مدد. یہ ایک طریقہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا. وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلا ہے کہ ایک سانس کے اندر اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لینا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، پورا ایک سانس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ایک سانس میں آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تینوں کو ملا کر ایک سانس میں جو بھی سورت آپ آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سورت آپ تینوں کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. یا پھر تینوں کو الگ الگ سانس میں پڑھیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یا پھر یہاں جو بھی سورت قل هو اللہ احد، یا کوئی دوسری سورت قل اعوذ برب الفلق، جو بھی سورت آپ یہاں لگانا چاہ رہے ہیں، تو تینوں کو ایک سانس میں پڑھا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ اور اس کے بعد جو بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں، یا تینوں کو تین سانس میں الگ الگ کر کے پڑھا جا سکتا ہے. دونوں بھی جائز ہے. ایک طریقہ ایسے ہے کہ اعوذ باللہ کو الگ پڑھیں، بسم اللہ اور اس کے بعد والے سورے کو ملا کر پڑھیں. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک جائیں، سانس توڑ لیں یہاں پہ. پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ بسم اللہ کے ساتھ دوسری سورت ملا لیے.
تو یہ بھی جائز ہے، یعنی اعوذ باللہ پر رک جائیں، وہاں سانس توڑ لیں اور بسم اللہ کے ساتھ دوسری صورت ملا لیں۔ تین طریقے آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ ایک ہے الگ 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 پڑھنا تینوں، ایک ہے تینوں ایک ساتھ پڑھنا، ایک ہے پہلے والے کو الگ پڑھنا اور بسم اللہ اس کے بعد دوسری صورت کو ملانا۔ ایک طریقہ اور ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں کو ملانا، آخری والے کو الگ پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ان دونوں کو آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، لیکن الحمدللہ کے لیے الگ سانس میں پڑھ رہے ہیں اس کو، یعنی ان دونوں پر رکنے کے بعد الحمدللہ الگ پڑھ رہے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک گئے، سانس یہاں پر آپ نے توڑ دی، پھر آگے الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے۔ تو یہ کل چار طریقے ہیں، چار طریقوں سے اعوذ باللہ بسم اللہ اور اس کے بعد کوئی دوسری صورت ایسے پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، ٹھیک ہے، اس کے آگے آپ کوئی بھی صورت لگا سکتے ہیں جو صورت آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چار طریقوں سے تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اسے یاد کر لیں، یہ آسان سی چیز ہے، سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آسان رہے گی۔ چلیے اس کے بعد بڑھتے ہیں عربی کے حروف۔ عربی کے جو حروف ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بات چلنے والی ہے۔ عربی کے کل 29 حروف ہیں، 29 یعنی 29 حروف ہیں، یہ عربی کے حروف ان کو کہا جاتا ہے۔ ان 29 حروف میں سے وہ 11 حروف بہت اہم ہیں جن کو ہرے کلر کے باکس میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، گرین کلر کے جو باکس میں ہیں یہ حروف بہت اہم ہیں ان 29 حروف میں سے۔ تو معلوم یہ چلا کہ حروف جو عربی کے اندر ہیں وہ 29 ہیں، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی، آپ نے سنا ہوگا، حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہی وہ حروف ہیں، ان کو ان کے مخارج کے ساتھ نکالنا ضروری ہے۔ جیسے الف، با، تا، سا، سا کے اندر جو مخرج ہے اس کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے، اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ سا یعنی دو آپ کے جو دانت ہے نا، اوپر کے اور نیچے کے، اس کے بیچ میں زبان آنی چاہیے، سا، پھر جیم، پھر ہا۔ یہ ہا جو ہے یہ ہماری نچلی جو حلق ہوتی ہے، حلق کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے نکلنا چاہیے، اوپر سے نہیں، ایک دم نیچے، جو ایک دم حلق کا جو نیچے کا حصہ ہے بالکل وہاں سے یہ ہا کا لفظ نکلنا چاہیے، ہا، خا، ٹھیک ہے، خا جو ہے یہ بھی گلے سے نکلتا ہے، اتنا نیچے نچلے حصے سے نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، نچلے حصے سے آپ نکالنے جائیں گے تو وہ قاف نکل جاتا ہے، اسی لیے خا جو ہے یہ اوپر ہی سے نکلتا ہے، خا، پھر دال، پھر زال، پھر را، پھر زا، سین، شین، ٹھیک ہے، سین اور شین میں فرق ہے، بعض دفعہ سین اور شین دونوں ایک طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یعنی لوگ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تین آواز آ رہی ہے سین کی، ٹھیک ہے، سی کر کے سین کی آواز آ رہی ہے، شین جب دو تین نقطے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو وہ شین بن جاتا ہے، اور اس کو جو ہے سین نہیں پڑھنا ہے، بعض لوگ سین کر کے پڑھ لیتے ہیں یا سین کر کے پڑھ لیتے ہیں، نہیں، شین ہے وہ، سین ہے ایک، ایک ہے شین،
پھر صاد، پھر ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ سارے مخارج آگے آئیں گے۔ یہ صرف آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ ان مخارج میں سے یہ جو جن کے اوپر نقطے ہیں نا، یہ گرین کلر ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ انہی مخارج کو نکالتے وقت غلطیاں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ان مخارج کو ان کے جگہوں سے نکالا جاتا ہے تو وہیں پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہا اور خا ہے، ٹھیک ہے؟ ہا اور خا ہے، اور اسی طریقے سے غین، عین، یہ سارے ان کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حلقیہ، کیونکہ یہ حلق سے نکلنے والے حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ حلق سے نکلتے ہیں۔ یہ جو اوپر اوپری جو حصہ ہے، یہاں سے ہا نکلتا ہے، ہا، بالکل اوپر سے۔ بیچ والا جو حصہ ہے، گلے کا جو بیچ کا حصہ ہے، بیچ سے آپ عین اور ہا نکالیں گے، بیچ والا جو گلے کا بیچ کا حصہ ہے اس سے۔ اور سب سے نیچلی حصے، یعنی ایک دم نیچے والے حصے سے، جو حلق کا جو ایک دم آخری کا حصہ ہے، وہاں سے آپ غین اور خا نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ غین اور خا۔ اور ان کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، یہ حروف حلق سے نکلتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 6 حروف ہے۔ تو انہیں حروف حلقیہ یعنی حلق سے نکلنے والے حروف۔ تجوید کے لیے بنیادی معلومات، آگے بڑھتے ہیں۔ تجوید سیکھنے سے پہلے منہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ تمام مخارج کا تعلق اسی سے ہے، ٹھیک ہے؟ زبان، تجوید میں زبان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو زبان ہے ہماری، وہ 5 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ جیسے زبان کی جڑ، جو ہماری زبان ہے اس کی جڑ، نیچے کا حصہ، زبان کا بیچ یعنی بیچ والا حصہ، زبان کا کنارہ، کنارے والا حصہ، زبان کی نوک، یہ نوک والا حصہ، زبان کی کروٹ، یعنی زبان کو تھوڑا سا موڑنا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تجوید میں ہماری جو زبان ہے نا، یہ اس کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 5 قسم سے کام کرتا ہے۔ کہیں جڑ لگتی ہے، زبان کی جڑ کی ضرورت ہوتی ہے حرف کی ادائیگی میں، کہیں بیچ والے حصے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کنارے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں نوک کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کروٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ادا کی، جیسے مثال کے طور پر زبان کی جو جڑ ہوتی ہے، اس سے قاف نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ قاف۔ پھر سے ایک بار، قاف، زبان کی جو جڑ، آپ قاف پڑھیے، کاف نہیں، قاف۔ تو جو نیچے کا زبان، ہماری جو زبان ہے نا، اس کے جو نیچے کا حصہ، یہاں جو ہمارے گلے کے اندر گیا ہے، وہاں سے نکلتا ہے قاف۔ نیچے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے تالو پر لگتا ہے جا کر، ٹھیک ہے؟ اوپر جو تالو ہے اس پر لگتا ہے، اور اس سے نکلتا ہے قاف۔ اب رہا مسئلہ زبان کا بیچ کا حصہ، ٹھیک ہے؟ بیچ کے حصے سے کون سا لفظ نکلتا ہے؟ کاف، کاف، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھو، کاف پڑھو آپ، تو زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے ہمارے منہ میں، وہ اوپر جا کر تالو کو لگ رہا ہے، لگ رہا ہے نا؟ تالو کو لگتا ہے، اور پھر کیا لفظ نکلتا ہے؟ کاف۔ کیا لفظ؟ کاف۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔
تو یہ طریقہ ہے قوف اور کاف، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہے نیچے زبان کے نچلے حصے سے نکلنے والا حرف، وہ قوف ہے، اور زبان کے بیچ والے حصے سے جو لفظ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ کاف ہے۔ اب اسی طریقے سے زبان کا کنارہ اور زبان کی نوک جو ہے اس کے تعلق سے پڑھا جاتا ہے، جسے یہ بھی بیچ ہی کا حصہ ایک حساب سے دیکھا جائے، ٹھیک ہے؟ زبان کے آ، بیچ کا ہی حصہ ہے، لیکن اس سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ہے جیم، جیم، شین، شین، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھی الفاظ اسی سے نکلتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دانت، دانت تجوید میں دانتوں کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ زبان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 5۔ دانت کو کتنے حصے میں تقسیم کیا گیا؟ 6۔ پہلا ہے سنایا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے، یا اس کو علیا بھی کہا جاتے ہیں، علیا بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا رباعیات، تیسرا ہے انیاب، چوتھا ہے ضواحک، پانچواں ہے طواحن، چھٹا ہے نواجذ۔ یہ 6 اقسام ہیں جن سے تجوید میں دانتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ سمجھنے کے اعتبار سے، تو دانت اور داڑھ دونوں میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ دانت اور داڑھ شامل ہے۔ تو جو ثنایا ہے، رباعی ہے، انیاب ہے، اس کا تعلق دانتوں سے ہے۔ جو زواحق ہے، قواحن ہے، نواجز ہے، اس کا تعلق داڑھ سے ہے۔ کس سے ہے؟ داڑھ، جو داڑھ ہوتی ہے ہماری، اس سے ہے۔ ثنایا کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے، ایک علیا ہوتا ہے، ایک سفلا ہوتا ہے، میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ثنایا کہتے کس کو ہے؟ اوپر والے دو کو ثنایا یا علیا، نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، یعنی اوپر والے دو دانتوں کو ثنایا علیا، نیچے والے دو دانتوں کو سفلا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر اسی جو ثنایا ہے اسی کے ساتھ ایک ایک دانت، ایک ایک دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے 4 دانتوں کو رکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اوپر کے جو دو دانت ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، دیکھیے یہ سامنے ایک دو، نیچے کے ایک دو، جو کبھی آپ نے دیکھا ہو سب سے پہلے ٹوٹتے بھی وہی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ثنایا ہے، علیا ہے۔ علیا کہا جائے گا جب اوپر کے ہوں گے، سفلا کہا جائے گا جب نیچے کے ہوں گے۔ لیکن اس کے بغل سے، ٹھیک ہے، دو دو دانتوں کو اگر ملا لیا جائے، اس کے بغل میں جو دو دانت ہوتے ہیں اس کو اگر ملا لیا جائے، پورا ٹوٹل کر لیا جائے، تو اس کو رباعی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رباعی، 4 دانت، ٹھیک ہے؟ رباعی کے ساتھ، ٹھیک ہے، رباعی ہے 4 دانت، اوپر کے نیچے کے 4 دانت، یہ نیچے نظر آتے ہیں، آپ گن لیجیے، شروع میں جو 4 دانت نظر آتے ہیں اسے رباعی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آ، ایک ایک دانت اگر بغل میں اور شامل کر لیا جائے، مثال کے طور پر 2 دانت، اوپر 2 دانت، نیچے 2 دانت، یعنی لیفٹ میں ایک دانت، رائٹ میں ایک دانت اور اضافہ کر لیا جائے، تو ٹوٹل کتنے دانت ہو جائیں گے؟ 6 ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پھر سے سمجھاتا ہوں اور ایک بار، امید ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ سنایا کہا جاتا ہے جو اوپر کے 2 دانت ہوتے ہیں اور نیچے کے 2 دانت، ٹھیک ہے؟ اوپر کے 2 دانت علیا کہا جائے گا، نیچے کے 2 دانتوں کو سفلا، یعنی نیچے کے دانت ہو۔ اب اسی کے اندر اگر ہم لیفٹ سائڈ میں، اوپر کے لیفٹ سائڈ میں ایک دانت اور رائٹ سائڈ میں ایک دانت، اسی کے بغل میں جو 2 دانت ہوتے ہیں اس کو اگر ملا لیں تو یہ رباعی بن جاتا ہے۔ اوپر 4 دانت بن جاتے ہیں، نیچے 4 دانت بن جاتے ہیں۔
अब इसी के साथ अगर ऊपर के जो चार दांत हैं, ऊपर के चार दांत हमने दो दो मिलाए ना, एक राइट एक लेफ्ट में मिलाया, इसी तरीके से एक राइट में एक और दांत, लेफ्ट में एक और दांत अगर मिला लें, टोटल कितने हो गए ऊपर के? छह दांत। और नीचे भी वैसे ही कर लें, नीचे के छह दांत। तो इसको क्या कहा जाएगा? अनयाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनयाब कहा जाता है। ये तरीका है, समझ लीजिए इंशाल्लाह। फिर अनियाब के साथ, अनियाब जो है समझ में आ गया, टोटल छह दांतें हमारी मिल जाती हैं। अब यहां पर एक दाढ़ लेफ्ट साइड में, एक दाढ़ राइट साइड में, इन दोनों को मिला लें। एक दाढ़ लेफ्ट साइड में, एक दाढ़ राइट साइड में, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाता है ज़वाहिक। क्या बनता है? ज़वाहिक। ठीक है। तो ये तरीका है दांतों का, मैंने आपको तफसील से समझाया। ज़वाहिक कहते हैं, हमारे पूरे दांत हैं, अनियाब हैं, अनियाब के छह दांत हैं, ऊपर छह दांत नीचे छह दांत। अब इसी के बगल में हमारी दाढ़ शुरू होती है, दाढ़। ठीक है, दाढ़ रहती है एक वहां पर, एक राइट साइड में। उन दोनों को अगर मिला लें, दोनों का अगर इस्तेमाल हो तो उसे जवाहिक कहा जाए। उसी तरीके से नीचे एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में दाढ़ होती है, उसको अगर मिला ले तो उसको जवाहिक कहा जाता है। ठीक है। अब तवाहिन, तवाहिन कहते हैं किसको है? कि ऊपर के जो तीन दाढ़ हैं, ऊपर के तीन दाढ़, नीचे के तीन दाढ़, दांतों के साथ ऊपर के तीन दाढ़, नीचे के तीन दाढ़, जो दाढ़ होती है, तो इन टोटल कितने हुए? 12। ठीक है। कैसे 12 हुए? ऊपर के लेफ्ट साइड में तीन, राइट साइड में तीन दाढ़, नीचे के लेफ्ट साइड में तीन दाढ़, राइट साइड में तीन दाढ़, तो ऊपर छह, नीचे छह, टोटल कितने हुए? 12। इन 12 दाढ़ों को तवाहिन कहा जाता है। ठीक है। 12 दाढ़ों को, ऊपर अगर हम दो दो दाढ़ मिला रहे हैं, नीचे दो दो दाढ़ मिला रहे हैं, तो ये जवाहिक बन रहा है। और अगर ऊपर छह दाढ़ मिला रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड में तीन, राइट साइड में तीन, फिर नीचे भी लेफ्ट साइड में तीन, राइट साइड में तीन, दाढ़ों को अगर मिक्स कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? कवाहिन बन रहा है। ठीक है। अब इसी तरीके से नवाजिश, नवाजिश कहते किसको है? नवाजिश कहते हैं बिल्कुल आखिर में एक एक दाएं बाएं ऊपर नीचे दाढ़ों को नवाजिश कहा जाता है। यानी आखिर का जो दाढ़ होता है ना, लास्ट, आपको मालूम होगा लास्ट आखिर में एक दाढ़ होता है, वो दाढ़, फिर लेफ्ट साइड में एक आखिर का दाढ़ होता है, वो दाढ़, फिर ऊपर, ऊपर जो हमारी ऊपर दांत होते हैं, नीचे भी दांत होते हैं, ऊपर भी दांत होते हैं, तो जो ऊपर का लास्ट दाढ़ है और लेफ्ट साइड का लास्ट दाढ़ है ऊपर का, टोटल चार हुए। इनको क्या कहा जाता है? नवाजिज। क्या कहा जाएगा? नवाजिज। तो इस तरीके से 32 दांतों में से 12 दांत होते हैं, 32 दांतों में से 12 दांत और 20 दाढ़ें होती हैं। यानी दाढ़े का मतलब उसमें भी मिक्स रहता है ना, उसको मिला अगर अलग अलग किया जाए तो टोटल इतना बनता है। तो ये पूरे के पूरे हमारे जो 32 दांत हैं उनको तजवीद में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये उसका तरीका बयान किया गया है। उम्मीद है मसला आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा। ये है दांत, छह हिस्से: सनाया, रुबाइयात, अनियाब, जवाहिक, तवाहिन, नवाजिस। ठीक है। तो सनाया, रुबाइयात, अनियाब, इन तीनों का ताल्लुक दांतों से है। ठीक है, दांत है। सनाया में दो दो, ऊपर नीचे, रुबाइयात में ऊपर इसी दो के बगल में और दो का इजाफा कर लें लेफ्ट और राइट में, तो चार चार हो गए। अनियाब में कितने हो जाते हैं? छह छह हो जाते हैं। तो ये टोटल कितने हुए दांत? 12 दांत हो गए। ठीक है। सनाया, रुबाइयात, अनियाब। फिर जवाहिक, तवाहिन, नवाजिज, इसका ताल्लुक दाढ़ से है, जो ये दाढ़ हमारी नीचे की होती है जिससे हम चबाते वगैरह है।
تو یہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کی اگر ایک ایک ملا لیں تو زواحق بن جائے گا، اور طواحن بنے گا۔ اس کے بعد جو ہے دو دو داڑھ اگر ملا لیا جائے، اور نواجز جو ہے اخیر کا جو داڑھ ہوتا ہے اس کو نواجز کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اب یہاں پر ہونٹ، تجوید کے لیے کچھ بنیادی چیزیں، پہلی تھی زبان، دوسرا تھا دانت، تیسرا ہے کیا ہے؟ تیسرا ہونٹ۔ ہمارے جو ہونٹ ہیں یہ تجوید میں ہونٹ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: اندرونی یعنی تر حصہ، جو اندر کا بھیگا ہوا حصہ ہے جہاں لعاب وغیرہ لگتا ہے، تر حصہ، بیرونی باہر کا حصہ ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اندرونی اور باہر کا حصہ، ان دونوں ان کو ہوٹوں کا استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ واضح طریقے سے ان دونوں کا ہوٹوں کا، جیسے میم وغیرہ پڑھا جاتا ہے اور دوسرے الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو ان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے با ہے، میم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تری والا حصہ ہے تو فا ہے، فا ہے، ٹھیک ہے۔ فا میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو ہوٹ ہے نا، وہ اس کا استعمال تری والے حصے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میم جو ہے یہ خشکی والے طرف کے حصے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے میم ہے، با ہے، یہ خشکی والا یعنی جو باہر کا حصہ ہے ہوٹ کا، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جب فا پڑھتے ہیں، فا فا پڑھ کے دیکھیے ایک دفعہ، فا فا، تو جو اندر کا جو ہوٹ کا اندر کا حصہ ہے تری والا، جہاں لعاب وغیرہ لگتا ہے، وہاں والا جو حصہ ہے وہاں ہمارے دانت اور ہماری زبان وہاں جا رہی ہے، فا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تری والا حصہ ہے، تو دونوں کا استعمال ایسے کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حلق، تجوید میں حلق کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتا دیا یہ مسئلہ، ٹھیک ہے۔ ابتدائی، درمیانی، آخری، ابتدائی، درمیانی، آخری، جسے حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی میں کیا نکلتا ہے؟ حمزہ، ہا، ابتدائی میں، یعنی ابتدائی حلق یعنی اوپر والا جو حلق ہے اس سے کیا نکلے گا؟ حمزہ، ہا۔ درمیانی حلق سے کیا نکلے گا؟ عین، ہا، عین، ہا۔ پھر لاسٹ آخری حلق کے آخری حصے سے غین، خا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 6 حروف۔ ان 6 حروفوں کو اسی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ منہ کے اندر کے اوپری جگہ یعنی تجوید میں اوپری جگہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کوا، تالو، مسوڑے، ٹھیک ہے۔ تجوید میں جو منہ کے اوپر کے جو تالو کے حصے، جو تالو کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آج کے لیے ہمارا تجوید کے لیے بعض چیزیں جو ہم نے آپ کو ابھی بتائی، ٹھیک ہے، کہ تجوید میں کیسے پڑھا جاتا ہے، تجوید کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ زبان، دانت، ہونٹ، حلق، منہ کے اندرونی یا اوپری جگہ، ٹھیک ہے۔ ان پانچوں کا استعمال تجوید میں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دے کر سمجھائی، ٹھیک ہے، مثالیں دے کر سمجھائی کیسے استعمال ہوتا ہے ان پانچوں کا، ان پانچوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ بعض چیزیں انشاءاللہ ابھی آگے اور آ جائیں گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور میں نے بتایا کہ ثنایا، رباعی اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام نکلتا ہے، لام،
ٹھیک ہے. لام ہاں کس سے نکلتا ہے؟ اوپر کے جو دو دانت ہیں، نیچے کے دو دانت ہیں، رباعی چار دانت مکس ہوتے ہیں اس میں، انیاب ہاں چھ دانت بھی لگتے ہیں. صحیح. کسی کی آواز آ رہی ہے؟ مائک بند کر لیں اپنا. مائک ایک منٹ ہاں بس. مائک بند کر لیں. آ جائے. جی مائک آن مت کیا کریں. ہاں تو لام، لام جو ہے کس سے نکلتا ہے؟ ثنایا سے، رباعی سے، انیاب سے، زواحق سے. ٹھیک ہے. ان ساروں سے جب مکس ہوتا ہے ہماری یہ زبان جو لگتی ہے تو اس سے لام نکلتا ہے. لام. ٹھیک ہے. زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے، زبان کا ہمارا جو کنارہ ہے، اس سے نون بھی نکلتا ہے. کب نکلتا ہے؟ ثنایا، رباعی اور انیاب. ٹھیک ہے. انیاب کے جو مسوڑے ہوتے ہیں اس سے لگ کر نون نکلتا ہے. لام نکلتا تھا زواحق سے، نون نکل رہا ہے ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے. نون، نون. سمجھ میں آ گیا؟ اور پھر اسی طریقے سے را، را. ٹھیک ہے. را بھی نکلتا ہے. زبان کا کنارہ مع پشت زبان جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو اسے را کہتے ہیں. یعنی یہ جو زبان ہے، ہماری زبان کا جو پشت ہے، پیچھے اوپر والا حصہ ہے جسے کہتے ہیں پیٹھ، تو زبان کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ جب جا کر اوپر لگتا ہے ہمارے تالو کو، اور اس سے جو ہے را، را، را. ٹھیک ہے. ایسے نکلتا ہے. یہ را پڑھنے کا طریقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے دھیرے دھیرے ہم اس کو سمجھیں گے. اور نیچے جو ہے منہ کی جانکاری نقشے کے ساتھ موجود ہے. ثنایا، الرباعیات، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ خیشوم، جوف، حلق، اور پھر ہونٹ اور زبان. نیچے ساری مسائل آ رہے ہیں. دھیرے دھیرے اس کو ہم سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بنائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.